الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ سب جو موت اور زندگی کا نظام ہے، انسان کا اس دنیا میں آنا، زندگی گزارنا، اس کے بعد مر کے قبر میں دفن ہو جانا، اس کے بعد حشر کا مرحلہ، یہ سارا کا سارا امتحان۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، جو ناکام ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ کبھی سنا ہے آپ نے ایسے امتحان کے بارے میں جس کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہو اور نقل کی اجازت نہیں، حکم ہو، اور پھر بھی اس میں شریک ہونے والا فیل ہو جائے؟ پیپر آؤٹ ہو چکا کہ زندگی کے اندر یہ کرنا ہے، یہ پریکٹیکل ہے، اس کے بعد اگلا وائوا ہے قبر میں، من ربو کا، ما دینو کا، ماذا تقول فی ھذا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا۔ اور حشر کے میدان میں 4 سوال، بعض روایتوں میں ان کو 5 کی کر دیے۔ عن عمر فیما افناہ، زندگی کہاں لگائی، عن شباب فیما ابلاہ، جوانی کہاں کھپائی، عن مال من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، وعن علم ماذا عمل به، اور وہ علم جو تمہیں ہم نے دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ قبر کے 3 اور حشر کے 5 سوال آؤٹ ہو چکے اور نقل کی اجازت نہیں ہے، حکم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو، اور کر لی، اب مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام آمینین۔ اس کے بعد انسان فیل ہو جائے تو پھر انسان سے بڑا نکما کون ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تم جب نوٹوں کو لو تو کھرکھرا کے دیکھو، اور مٹکا خریدو تو ٹھنٹھنا کے دیکھو، اور اللہ ایمان جیسی دولت کو بغیر امتحان کے، بغیر آزمائے قبول کر لے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انہیں اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یار خان ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہمارا نام زید محمد احمد بکر ہے، اس لیے ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو؟ نہیں نہیں، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، نہیں انہیں آزمایا جائے گا۔ فتنہ لغت میں کہتے ہیں کہ کسی بھی دھات کو بھٹی میں ڈالا جائے، وہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ سونا ڈال دیا، اسے تپایا اور پگھلایا، کچرا اوپر آ گیا، اسے ہٹا دیا، خالص سونا رہ گیا۔ اس عمل کو لیبارٹری میں جب کیا جاتا ہے تو اسے فتنہ کہا جاتا ہے عربی لغت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ سوچا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ انہیں فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، یعنی کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پہلے آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش میں اگر تم کامیاب ہو گئے پھر تمہارے ایمان کو قبول کیا جائے گا۔ تمہارے دلوں میں ربوبیت کا یقین کتنا ہے؟ بھئی معبود مانا ہے تم نے اللہ کو، رب مانا ہے کہ نہیں مانا؟ سوال اس کا ہے۔ ہمارے آس پاس ایسی قومیں رہتی ہیں جو کسی کو بھی اپنا خدا بنا لیتے ہیں، چوہے سے لے کے ہاتھی تک، دیے سے لے کے آفتاب تک، ہر نافع، ہر زار جو نقصان پہنچا دے، جو نفع دے دے، تو کہا یہ میرا خدا ہے۔ مساجد کے سامنے سے بھی اگر وہ حضرات گزریں گے تو سر جھکا دیں گے، مزاروں کے سامنے سے نکلیں گے تو وہاں بھی سلام کر لیں گے، کیونکہ خدا ماننے میں جاتا کیا ہے؟ لیکن رب، ان کا عقیدہ نہیں، رب تو میری دکان ہے، میری نوکری ہے،
کھلاتی نوکری ہے، کھلاتی میری دکان ہے، باقی سر جھکانے کی بات ہے کہیں بھی جھکا لوں. لیکن ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں. ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا معبود بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں. نہ دل مسلمان ہوا، نہ زبان مسلمان ہوئی، نہ کان مسلمان ہوئے، نہ آنکھیں مسلمان ہوئی، تو ایسے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ سر تو اللہ کے سامنے جھکا دیا لیکن دل میں بت بستا ہے، دل میں دکان بستی ہے، دل میں حکومتیں بستی ہیں، دل میں دنیا بستی ہے، تو اس سجدے کا کیا فائدہ ہو؟ تو اصل ربوبیت کے یقین کو دل میں بٹھانا ہے کہ ہمیں کھلانا پلانا اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور یہی سوال ہے. اللہ نے جب ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ایک میدان میں جمع کیا تو ایک ہی بات کہی، یہ نہیں کہ بہت لمبا کوئی پروگرام دیا ہو، 1 پوائنٹ پروگرام، الست بربکم، ارے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بس اب اسے ہی یاد رکھنا، اور کوئی کام ہی نہیں دیا اللہ نے. اور دنیا میں بھی آ گئے اور اللہ نے نبیوں کو بھی پیچھے سے بھیجا اور کتابیں بھی نازل فرمائی، اور ہمارے نبی پر اس امت کے لیے جو کتاب دی وہ یہ قرآن ہے، جو آج جزدانوں میں سجا کے رکھ دیا گیا ہے. اس قرآن کی سب سے پہلی جو آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے وہ سورہ علق ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا. پہلی وحی میں بھی سبق یاد دلا دیا کہ اللہ رب ہے، 2 بار اقرأ وربک الاکرم، 2 بار پہلی وحی میں سبق یاد دلا دیا کہ اللہ رب ہے. اور جمع کے اعتبار سے قرآن کی سب سے ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. الحمد شریف ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے. اس کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ میں جاتا ہوں اس اللہ کی جو سارے انسانوں کا رب ہے. اور پھر زندگی جی کر بیمار پڑے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، گڑ گئے، دفن ہو گئے، لوگ مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ گئے، اور قبر کے اندھیروں میں فرشتے آ گئے اور آ کے سب سے پہلا سوال یہ کیا من ربو کا، تیرا رب کون؟ تیرے دل میں کیا ہے؟ جو مرتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گٹری 100 کی اور یہ گٹری 200 کی، جو مرتے وقت یہ کہہ رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ سودا اتنے کا، وہ سودا اتنے کا، وہ قبر میں کیا یہ جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ اسی لیے کہا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ. تو زندگی کہاں گزر رہی؟ تو 3 سوال ہیں، رب کون ہے، دین کیا ہے، دین کیا ہے، دین کیا ہے. اگر آج صحابہ ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو چراغ لے کر مسلمانوں کو ڈھونڈیں گے، اور اللہ معاف فرمائے انہیں مسلمان نہیں ملے. دین مشرق میں ہے، آج کا معاشرہ مغرب میں ہے. اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ذرا آئینہ دیکھو، ذرا گریبان میں جھانکو اور ذرا سوچو کہ کیا میری زندگی جیسے میں جی رہا ہوں یہ اللہ کے بندے کی زندگی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی زندگی. فرما دیا من رغب عن سنتی فلیس منی، سنو میری محبت کے کتنے ہی دعوے کرو، میرے عشق کا کتنا ہی دم بھرو،
لیکن میں محمد مصطفیٰ یہ اعلان کرتا ہوں، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، پیر کی چپلوں سے لے کر سر کے اماموں اور ٹوپیوں تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اگر محمدی بنو گے تو مومن بنو گے، اور اگر محمدی نہیں بن سکے تو مومن بھی نہیں بن سکے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، محمد مصطفیٰ کے راستے پہ چلو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جنازے تو ایمان والوں کی طرح اٹھ رہے ہیں، ڈولیاں کس کی طرح اٹھ رہی ہیں؟ ماتم ہے تو پکا مومن ہے، جشن میں یہ اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ڈی جے کی تھاپ پہ تھرکنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی سنت کے سینے پہ چڑھ کے مرغے کی ٹانگیں نوچنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپے کی اپنی شادیوں میں فضول خرچی کرنے والا کیا سچا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ وہ نبیوں کے سردار دلہا ہیں، اور خیبر کی شہزادی صفیہ دلہن ہیں، اور کھجور اور پنیر کے ملیدے کا ولیمہ ہے، یہ میرے نبی کا ولیمہ ہے، تمہارا ولیمہ کیسا ہے؟ وہ امی عائشہ کے ایک پرانے سے جوڑے میں انصار کی 100 دلہنیں رخصت ہو گئی، تمہارے غرارے شرارے کتنے کے؟ تم کہاں ہو، وہ کہاں ہے؟ اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ خود کو ایمان والا کہو، مسلمان ہونے پہ فخر کرو، لیکن موت سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کر لو، دین اختیار کر لو، سنت اختیار کر لو، اور جب تمہیں موت آئے خبردار تمہیں پکا مسلمان بن کے مرنا ہے۔ کھوٹ رہ گیا، پھر بچہ اگر بغیر ہاتھ کے پیدا ہو گیا، اب اس کا دنیا میں ہاتھ نہیں بن سکتا، قبر میں جانے سے پہلے سنور گئے، پھر موقع ختم، پھر ختم تو ختم، پھر کوئی موقع نہیں ملے۔ حشر کے میدان میں ہنگاموں کے بیچ میں اللہ غصے میں ہوگا، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی ترجمان نہیں، اور پھر اللہ کا سوال ہوگا۔ اس سوال سے پہلے فرما دیا الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، ہونٹوں کو سی دیں گے، زبانوں کو گم کر دیں گے، ہاں یہ زبان بہت جھوٹ بولتی ہے، اسے ہم بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، پورا جسم گواہی دے رہا ہوگا، کھال بول رہی ہوگی، بال چیخ رہا ہوگا، رواں گویا ہو جائے گا۔ انسانی جسم کو اور اس کی کھال کو اور اس کے اعضاء کو اللہ انسانوں کے خلاف گواہ بنا دے۔ چھپ جاؤ، پردے ڈال لو، دروازے بند کر لو، بتی بھی بجھا دو، لیکن اس کھال سے کہاں بھاگو گے؟ ان انگوں سے کہاں بھاگو گے؟ ان اعضاء سے کہاں بھاگو گے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ٹکڑا اپنی رپورٹ بیان کرے گا کہ میرے اوپر چل پھر کر یہ گناہ کیا گیا، میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ عبادت کی گئی، میں مسجد کی زمین تھی، میرے اوپر اس نے سجدے کیے، میں سینما ہال کی زمین تھی، میرے اوپر اس نے بیٹھ کر دنیا کے زناکاروں اور اداکاروں کی واہواہی کی۔ یہ گواہی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پر سوار ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہیں۔ اور آخری میں اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، مالی حاضل کتاب، کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سب لکھ لیا۔ میں نے تو غیر محرم پہ بس ایک نگاہ ہی تو ڈالی تھی اور اس نے وہ بھی لکھ لیا، اور میرے دل میں ایک ناجائز ارمان نے انگڑائی لی تھی، اس نے تو وہ بھی لکھ لیا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔